بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولذالک جاز العطف على اسم المکسورۃ لفظا او حکما بالرفع دون المفتوحات ویشترط مزی الخبر لفظا او تقدیرا خلافا للکوفیین۔ ولذالک اور اسی وجہ سے جاز العطف جائز ہے عطف کرنا اعلی اسم المکسورۃ مکسورہ یعنی انا کے اسم پر لفظاً مکسور ہو یا حکماً مکسور ہو بالرفع رفع کے ساتھ دون المفتوحات نہ کہ مفتوحہ کے ویشترط اور شرط ہے مزی الخبر لفظاً او تقدیراً کہ خبر پہلے گزر گئی ہو لفظاً یا تقدیراً خلافاً للکوفیین برخلاف کوفیوں کے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انا اور انا کے اسم کے محل پر کسی اسم کے عطف کرنے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ انا مکسورہ کے اسم کے محل پر کسی دوسرے اسم کا عطف کر کے اس کو مرفوع پڑھنا ایک شرط کے ساتھ جائز ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ انا مکسورہ کی خبر اور اس اسم معطوف کے ذکر کرنے سے پہلے ذکر ہو چکی ہو، خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ لفظاً کی مثال جیسے انا زیدن قائم و عامر، اس میں عامر کا عطف ہے زیدن کے، انا زیدن میں انا کا جو اسم ہے زیدن اس پر عطف ہے، اور عامر کا عطف چونکہ انا کے اسم کے محل پر ہے اور محل کے اعتبار سے مبتدا ہونے کی وجہ سے زیدن منصوب مرفوع ہے، لہذا عامر بھی مرفوع ہوگا، اور عامر معطوف سے قائم خبر پہلے گزر چکی ہے نا، یا تقدیرن ہو جیسے انا زیدن و عامر قائم، اس میں عامر اگرچہ قائم خبر سے پہلے ہے لیکن لفظاً صرف پہلے ہے، حقیقتاً پہلے نہیں ہے، کیونکہ قائم یہ انا کی خبر ہے اس لیے اس سے پہلے ہوگی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے انا کے ساتھ انا کے کسرہ کے ساتھ اسم المکسورت کے ساتھ الگ لکھا ہے لفظاً او حکمن کا لفظ لکھا ہے، یعنی انا مکسورہ عام ہے خواہ وہ لفظاً مکسور ہو یا حکمن مکسور ہو۔ حکمن مکسور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں اس کو انا پڑھنا بھی جائز ہو اور انا پڑھنا بھی جائز ہو، جیسے علم اور زن کے بعد والا بعد میں جو آتا ہے وہ لفظاً انا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انا ہوتا ہے، جیسے عالم تو انا زیدن قائم، یہ اصل میں عالم تو کیا مزیدن ہے لیکن حقیقت میں یہ عالم تو انا زیدن قائمن تھا، جس پر عالم تو پھر لگا کے اس کو مفعول بنایا گیا۔ وہ جبکہ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دون المفتوحات کہ انا مفتوحہ کے اسم پر اس کی کسی ایسے اسم کا عطف کرنا اس کے محل پر جائز نہیں ہے، عطف محل پر عطف کر کے اس کو منصوب مرفوع پڑھنا جائز نہیں، جس طرح انا کے محل اسم کے محل پر عطف کر کے اس کو مرفوع پڑھنا جائز تھا۔ انا میں یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ انا مفتوحہ
یہ اپنے اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کا اپنا محل رفع نہیں ہوتا، اس لیے کہ انا اپنے اسم اور خبر دونوں کے ساتھ مل کر جزء جملہ ہوتا ہے۔ جب یہ خود مستقل نہیں ہے بلکہ آگے اس کا وہ کسی دوسرے کا جزء جملہ بنتا ہے، تو اس لیے اس کے اسم پر رفع کے ساتھ ہے، اس کے محل پر عطف کر کے اسم کو مرفوع پڑھنا جائز نہیں۔ خلافاً للکوفیین، مصنف فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کوفی حضرات کا اختلاف ہے کہ انا مکسورہ کے اسم کے محل پر کسی اسم کا رفع کے ساتھ عطف کر کے جو پڑھنے کی جواز کی شرط بصری حضرات نے ذکر کی ہے، یشترط مزی الخبر لفظاً او تقدیراً، اس شرط کے بارے میں کوفی حضرات کا اختلاف۔ کوفیوں کے نزدیک اس شرط کے بغیر بھی، کوفیوں کے ساتھ امام کسائی بھی ہیں، ان کے نزدیک اس شرط کے بغیر بھی انا کے اسم کے محل پر کسی اسم کا عطف کر کے اس کو مرفوع پڑھنا جائز ہے، خبر اس کی پہلے گزری ہو یا نہ گزری ہو، ان کے نزدیک مطلقاً جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفی حضرات کے نزدیک یہ خبر انا کی خبر نہیں ہے بلکہ وہ مبتدا کی خبر ہے۔ ولا اثر لکونی مبنیا خلافا للمبرد والکسائی فی مثل انکا وزید ذاہبان۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس مسئلے میں، جن کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو نام امام مبارک اور امام کسائی کے نام کے طور پر لیا ہے، لیکن اس نے شارح ردی نے اس کو رد کیا ہے۔ کہ یہ امام مبارک کا قول نہیں ہے بلکہ امام فرا کا قول ہے۔ تو بہرحال امام کسائی کے بارے میں تو شیخ رضی نے لکھا ہے کہ امام کسائی کا یہ صرف مذہب ہی نہیں، ان کے نزدیک مطلقاً عطف جائز ہے، خائنہ کا اسم مورب ہو یا مبنی ہو، اس کی خبر اس سے معطوف سے پہلے آئی ہو یا نہ آئی ہو، جیسے کوفیوں کے نزدیک ہے۔ تو کوفیوں اور امام کسائی کے نزدیک تو مطلقاً عطف جائز ہے۔ البتہ امام فرا کے بارے میں یا امام مبرد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام مبرد کا نام لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، شیخ رضی نے امام مبرد کے بجائے امام فرا کا کہا ہے۔ تو بہرحال مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر ذکر کیا گیا حکم ہے کہ انا کے اسم کے محل پر دوسرے اسم کا عطف کر کے رفع کے ساتھ پڑھنا بشرط ہے کہ اس کی خبر پہلے گزر گئی ہو، وہ جائز ہے۔ اس حکم میں انا کے اسم کے مبنی ہونے کا، مورب ہونے کا کوئی اثر نہیں کہ انا کا اسم اگر مبنی ہو تو پھر جائز نہیں ہے اور اگر مورب ہو تو پھر جائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انا کا اسم مورب ہو یا مبنی ہو، دونوں صورتوں میں اس کے محل پر کسی اسم کا عطف کرنا کہ اس کو مرفوع پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ انا کی خبر اس کے اسم معطوف سے پہلے گزر چکی ہو، لفظاً آئی ہو یا تقدیراً، جیسے اوپر بیان ہوا۔ جبکہ امام فرا کے نزدیک اگر انا مقصورہ کا اسم مبنی ہو تو اس کا اعراب چونکہ تقدیری ہوتا ہے، لہذا ایسے اسم پر عطف کے لیے انا کی خبر کا پہلے آنا شرط نہیں ہے، بلکہ خبر کا مقدم ہوئے بغیر بھی یہ عطف جائز ہے، کیونکہ عربوں سے اس طرح کا عطف ثابت ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں انکا وزید ذاہبان، اس میں کاف ضمیر انا کا اسم ہے اور زید اس کی خبر ہے، ذاہبان اس کی خبر ہے، اور زید اس اسم کا انا کی کاف ضمیر کا محل پر اس کا عطف ہے، اور ضمیر کاف ضمیر جو انا کا اسم ہے یہ مبنی ہے۔ اسی طرح عربوں سے اس میں مبنی کی خبر آنے سے پہلے اس کے
محل سے تاکید لانا بھی جائز ہے، جیسے انکم اجمعون ذاہبون، یہ بھی منقول ہے، لہذا عطف بھی جائز ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انا مقصورہ کے اسم کے لفظوں پر کسی اسم کا عطف کرنا مطلقاً جائز ہے، اور اسم کے محل پر رفع کے ساتھ عطف کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بصریوں کے نزدیک اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ انا کی خبر لفظاً یا تقدیراً پہلے ذکر ہو چکی ہو، اور امام کسائی اور کوفیوں کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، خواہ اسم معرب ہو یا مبنی ہو، خبر پہلے آئی ہو یا نہ آئی ہو، جبکہ امام فرع یہ تفصیل کرتا ہے کہ انا کا اسم معرب ہو تو بصریوں والی شرط کا پائے جانا ضروری ہے، اور اگر انا کا اسم مبنی ہو یا اس کا اعراب تقدیری ہو تو پھر کوفیوں اور امام کسائی کے مذہب کے مطابق بغیر خبر کے تقدم کے، خبر پیچھے گزرے ہوئے بغیر بھی عطف جائز ہے۔ ولا اثر لکونی مبنیا، اسم کے مبنی ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے، برخلاف امام فرد امام کسائی کے، فی مثل انکا وزید ذاہبان میں۔ ولکن کذالک، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع مشبہ بالفعل میں سے لاکنہ، یہ بھی انا مکسورہ کی طرح ہے، کذالک ایک کا انا المکسورہ، کہ اس کے اسم کے محل پر بھی اسم کا کسی بھی اسم کا عطف اس کی خبر کے پہلے ذکر ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ امام سیبے اور بصریوں کے نزدیک انا کی خبر کے لیے انا کے اسم کے لیے جو شرط ہے وہی شرط لاکنہ کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح لاکنہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر جملے کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، جس طرح انا کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ تو جب انا کی لاکنہ کی مشابہت انا کے ساتھ ہے تو جو احکامات انا کے تھے وہی احکامات لاکنہ کے بھی ہوں گے۔ ولذالک، یہ کذالک کا یہ مطلب ہو گیا، ولذالک، اور اسی وجہ سے دخلت اللام مع المکسورۃ دونہا علی الخبر او الاسم اذا فصل بینہ و بینہا او علامہ بینہما وفی لاکن ضعیف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مکسورہ کی خبر اور اس کے اسم پر لام ابتدا، جس کو لام تاکید بھی کہا جاتا ہے، یہاں ہم نے لام تاکید کا ہے تو بلکہ مطلق لام کا ہے، لام ابتدا یا لام تاکید جو بھی کہیں، تو لام تاکید بھی داخل کیا جاتا ہے۔ ان مکسورہ چونکہ جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، لہذا ان کے جملے کی تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا لانا جائز ہے۔ لام تاکید بھی لا سکتے ہیں، لام ابتدا جسے کہتے ہیں، ان کی خبر پر لام تاکید کی مثال جیسے ان ربک لذو فضل علی الناس، اس میں ذو فضل علی الناس ان کی خبر ہے، اس پر لام تاکید آ گیا، اور اسی طرح ان کے اسم پر، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، جیسے ان من الشعر لحکمۃ، اس میں اشعر ان کا اسم ہے اور اشعر ان کی خبر ہے، اور لحکمۃ لام تاکید ہے، حکمۃ ان کے اسم پر۔ اسی طرح ان من البیان لسحرا ان فی الدار لزیدا۔ اور نمبر 3، ان کی خبر کا معمول خواہ ظرف ہو یا مفعول بھی ہو، ان کے اسم اور خبر کے درمیان اگر آ جائے تو اس پر لام تاکید یا لام ابتدا جس کو کہا جاتا ہے اس کا داخل کرنا جائز ہے، جیسے ان زیدن لفی الدار قائم، یہاں فی الدار جو ہے یہ ظرف ہے جو ان کے اسم اور خبر کے درمیان میں آ گیا، لہذا اس پر لام تاکید کا داخل ہو گیا۔ اسی طرح مفعول ان زیدن لطعامک آکل، یا آکل کا مفہوم ہے طعامہ کا، اس پر لام تاکید کا داخل کر دیا، اور اگر یہ معمول خبر سے مؤخر ہو تو پھر اس پر لام تاکید کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ان زیدن لطعامک آکل کو ان زیدن قائم
ان زیدن آکل لطعام کا کہنا جائز نہیں ہے. ولذالک دخلت اللام مع المکسورۃ، اسی وجہ سے جائز ہے ان مکسورہ کے اسم یا خبر پر لام کا داخل کرنا، دونہا ان کے اسم کے علاوہ علی الخبر خبر پر داخل کرنا، او اس میں اذا فصل بینہ یا اسم پر داخل کرنا اذا فصل بینہ و بینہا، کہ جب اسم ان کے اسم اور ان کی خبر کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے، او اعلی ما بینہما، یا اس چیز پر لام کا داخل کرنا کہ جو ان کے اسم اور خبر کے درمیان میں. وہ فی لیکن ضعیف. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر اگرچہ انہ مکسورہ کی طرح ہے، جملہ کے معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتا، لیکن لیکن مخففہ کی خبر پر لام تاکید کا داخل کرنا ضعیف ہے. یہ بصریوں کے نزدیک ضعیف ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ نے بصریوں کا مذہب لیا ہے، لیکن کوفیوں کے نزدیک یہ جائز ہے، بغیر ذوف کے جائز ہے، کیونکہ لیکن مخفف ہے لاکنہ کا. جب لاکنہ میں جائز ہے تو لیکن کے اندر بھی جائز ہے. وہ فی لیکن ضعیف، لیکن بصریوں کے نزدیک لیکن تخفیف کی وجہ سے اس کی مشابہت کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں، ضعیف ہے. جائز ہے لیکن اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا ضعیف ہے. وَتُخَفَّفُ الْمَكْسُورَةُ فَيَلْزَمُهَا اللَّامُ وَيَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان مکسورہ کی تخفیف بھی جائز ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے انا کے شکل کو دور کرنے کے لیے انا میں تخفیف کر کے ان پڑھنا یہ بھی جائز ہے. یہ حکم بصریوں کے نزدیک ہے، اور عام کوفیوں کے نزدیک انا مکسورہ کی تخفیف سرے سے جائز ہی نہیں. بصری لوگ جس طرح ان مخفف من المثقلہ یعنی تخفیف کر کے انا میں تخفیف کر کے جس کو ان مخفف من المثقلہ کہتے ہیں، کوفیوں کے نزدیک یہ ان مخفف من المثقلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ ان نافیہ ہے، اور آگے خبر پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک بمعنی الا ہوتا ہے. لہذا بصری انا زیدن لقائمن میں تخفیف کر کے ان زید لقائمن جو کہتے ہیں، ان کے نزدیک کوفیوں کے نزدیک یہ انا والا ان نہیں ہے، بلکہ ان نافیہ ہے، اور لقائمن کے شروع میں جو لام ہے یہ لام اس ان نافیہ اور ان شرطیہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے آیا ہے. البتہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ان اسم پر داخل ہو وہ ان مخفف من المثقلہ ہے، اور خبر پر جو لام آیا یہ لام فرق کرنے کے لیے اس کو لام فارقہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر ان فعل پر داخل ہوتا ہے ان، تو اس کو پھر ان نافیہ کہا جائے گا، اور خبر کا جو لام ہے وہ اللہ کے معنی میں ہوگا، اس لیے کہ ان مخففہ اسم پر اور ان نافیہ فعلی پر داخل ہوتا ہے. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بصریوں کے مذہب کو لیا ہے. ان کے نزدیک بصریوں کے مذہب کے مطابق ان مخفف من المثقلہ کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حکم بیان فرمائے. نمبر 1 تخفف المکسورۃ فیلزمها اللام، کہ جب ان مخففہ انا کو تخفیف کر کے ان پر لیا جائے گا تخفیف کے ساتھ، تو اس میں نمبر 1 یلزمها اللام، اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا لازم ہے. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور نامیوں کے نزدیک یہ لام صرف اس وقت لازم ہوگا جب ان مخففہ غیر عاملہ ہو، اور جیسے ان زید لقائمن، یا ایسے افعال پر داخل ہو جہاں ان نافیہ داخل ہوتا ہے، تو خبر کا جو لام ہے اس پر خبر کے پر لام کا داخل کرنا ضروری ہوگا. اور اگر ان مخففہ اسم پر داخل ہو لیکن عاملہ ہو، جیسے وہ ان کل لما لیوفین ربو کا اعمالہم، یہ ان عاملہ ہے اور کلن کو اس نے نصب دی ہے، یا ان افعال پر داخل ہو جہاں ان نافیہ نہیں آ سکتا، تو پھر خبر پر
لام کا داخل کرنا ضروری نہیں. ایک بات تو یہ لام داخل ہوگا. دوسری چیز ہے وہ یجوز الغاؤہا، کہ ان مخفہ کا عامل ہونا بھی جائز ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم آئے اس کو یہ نصب دے. جیسے ان کل لما لیوفینہم میں کلن کو ان نے عمل دیا ہے. اور غیر عاملہ ہونا یعنی دونوں اسم مرفوع مبتدا خبر کی طرح، جس طرح اصل مبتدا خبر ہوتے ہیں. جیسے ان کل لما جمیع لدینا محضرون سورہ یاسین میں، اس میں کل مبتدا ہے اور لدینا محضرون، جمیع لدینا محضرون یہ اس کی خبر ہے. دونوں جائز ہیں یہ. اور تیسری چیز ہے وہ یجوز دخول علی فعل من افعال المبتدا خلافا للکوفیین، کہ انا مکسورہ جب اس میں تخفیف آ جائے تو تخفیف کے بعد جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہونا بالاتفاق جائز ہے. البتہ جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کی صورت میں بصریوں اور کوفیوں کا تھوڑا سا اختلاف ہے. بصریوں کے نزدیک جب تخفیف ہو کر جملہ فعلیہ پر داخل ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ان افعال میں سے ہو جو مبتدا کے افعال ہوتے ہیں، یعنی وہ فعل ہو جو مبتدا خبر یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. یعنی مثلا افعال ناقصہ میں سے ہو، افعال مقاربہ میں سے ہو، جن کو نواسخ جملہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ہونا ضروری ہے. افعال قلوب میں سے ہو، جیسے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس میں کانا فعل ناقص ہے، یہ ان کے بعد آ رہا ہے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، نظن فعل ہے، یہ ان کے بعد آ رہا ہے. بصریوں کے نزدیک ان دو قسم کے افعال کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ افعال بھی چونکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور ان مخفہ بھی جملہ اسمیہ پر ہے، لہذا ان مخفہ کی جو صدارت کلام ہے یہ برقرار رہتی ہے. لیکن کوفیوں کے نزدیک ان میں سے کسی قسم کے فعل کی شرط نہیں، ہر قسم کے فعل پر داخل ہو سکتا ہے، خواہ وہ مبتدا خبر پر داخل ہونے والے افعال ہو جنہیں نواسخ جملہ کہا جاتا ہے یا کوئی دوسرا فعل ہو. وَيَجُوزُ دُخُولُ عَلَى فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْمُبْتَدَاءِ، مبتدا کے افعال پر داخل ہونا بھی جائز ہے، خلافاً للکوفیین، برخلاف کوفیوں کے. پھر تعمیم، کوفیوں کا اختلاف تعمیم کے اندر ہے، یعنی وہ ان افعال کے ساتھ خاص نہیں کرتے بلکہ ہر فعل پر داخل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں. وَتُخَفَّفُ الْمَفْتُوحَةُ فَتَعْمَلُ فِي ضَمِيرِ شَأْنٍ مُقَدَّرٍ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ مُطْلَقًا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا مفتوحہ، جس طرح انا مکسورہ میں تخفیف جائز ہے ایسے ہی انا مفتوحہ کے اندر بھی تخفیف جائز ہے. اور تخفیف کے بعد انا جب ان بنے گا تو یہ صرف ضمیر شان مقدر میں عمل کرتا ہے اور یہ عمل واجب ہے، اس لیے کہ ان مخفہ من المثقلہ، یہ ضمیر شان مقدر میں عمل نہ کرے نا تو اس کا عمل بالکلیہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ضمیر شان میں اس کو عمل دینا ضروری ہے. اگر ضمیر شان میں اس کو عمل نہ دیں تو پھر ظاہر ہے اس میں ظاہر پر تو عمل نہیں کر سکتا، ضمیر شان پر بھی نہ عمل کرے تو پھر اس کا عاملہ ہونا ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ تخفف المفتوحہ، تو انا مفتوحہ کی تخفیف بھی جائز ہے، فتعمل فی ضمیر شان مقدر، ضمیر شان مقدر میں پھر یہ عمل کرے گا. فتدخل علی الجمل مطلقا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انا مفتوحہ کے اندر تخفیف کر دی جائے تو مطلقاً تمام جملوں پر یہ داخل ہو سکتا ہے، خواہ جملہ اسمیہ ہو جیسے آخر دعوانا آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یا جملہ
فعلیہ ہو اور فعل بھی عام ہے، خواہ نواسخ جملہ میں سے ہو، جیسے عالمہ ان سیکون منکم مرضی وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم وشذ اعمالها في غیرہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تخفیف کے بعد ان مفتوحہ صرف ضمیر شان مقدر میں عمل کرے گا، اس میں ظاہر میں عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور جہاں کہیں منقول ہے وہ شاذ ہے۔ شذ اعمالها فی غیرہ، ان مخففہ من المثقلہ کا اس میں ظاہر میں عمل کرنا یا ضمیر شان مذکور میں عمل کرنا شاذ ہے، یعنی خلاف القیاس ہے۔ وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ السِّينُ، لیکن یہ شاذ بصریوں کے نزدیک ہے، کوفیوں کے نزدیک یہ شاذ نہیں ہے، اور آپ انشاءاللہ اگلے سال جلالین میں، اگلے سے آگے جب جلالین میں آئیں گے، جلالین میں آپ پڑھیں گے، وہاں مفسر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس شاذ والی عبارت کے خلاف عمل کرتے رہتے ہیں اکثر۔ وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ السِّينُ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مفتوحہ مخفہ من المثقلہ جب ہو جائے، اس میں تخفیف آ جائے، جب یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو تو ان مخفہ من المثقلہ اور ان ناصبہ مصدریہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مخففہ کے بعد فعل پر چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز داخل ہو۔ نمبر ایک سین داخل ہو، نمبر دو سوفہ داخل ہو، نمبر تین قاد ہو، نمبر چار حرف نفی۔ وَيَلْزَمُ مَعَ الْفِعْلِ، فعل کے ساتھ لازم ہے سین، سوفہ، قاد او حرف نفی۔ اور اس کی تفصیل اصل میں یہ ہے کہ ان مخفہ من المثقلہ جب جملہ فعلیہ پر داخل ہو اور وہ جملہ شرطیہ ہو یا انشائیہ ہو تو فعل پر ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کا داخل کرنا ضروری نہیں، اس لیے کہ ان مخفہ کا یہاں جو ہوگا یہ جملہ، اس میں جملہ شرطیہ میں ان مخفہ ہونا متعین ہے، اس میں کسی قسم کے ان ناصبہ مصدریہ کے ساتھ التباس کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اگر وہ فعل غیر متصرف ہو تو بھی ان چار چیزوں میں سے نسین، صوفہ، قاد، حرف نفی، ان میں سے کسی ایک کا داخل کرنا ضروری نہیں، اس لیے کہ یہاں بھی ان کا مخفف من المثقلہ ہونا ہی متعین ہوتا ہے، التباس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جیسے عسى ان يكون قد اقترب وان ليس للانسان الا ما سعى وغیرہ۔ اور اگر وہ جملہ فعلیہ ان دو صورتوں کے علاوہ ہو تو پھر وہاں ان مخفف من المثقلہ اور ان ناصبہ ان میں التباس پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سین، صوفہ اور قد یا حرف نفی ان میں سے کسی ایک کا داخل ہونا ضروری ہے، جیسے لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم۔ اسی طرح افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ہے۔ آگے کرنا ہے انشاءاللہ۔